الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا وعد الله الحسنى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت کریمہ کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا. قبل اس کی کچھ باتیں گوش گزار کر ہوں، لیکن آئیے عقیدت و محبت کی توانائیوں کو سمیٹ کر نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار انیس بے کساں چارہ ساز درد بندہ سنہری جاریوں میں آرام فرمانے والے آقا و مولا ارواحنا فدا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے کس پناہ میں آواز بلند درود پاک کی نظریں پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کلن وعد اللہ الحسنى. رب ہمارا تمام صحابہ سے، اپنے محبوب کے تمام صحابہ اور اصحاب سے بھلائی یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. چاہے وہ اولین صحابہ میں ان کا شمار ہو یا اخیر دور میں ایمان لانے والے ہو، بحیثیت صحابی برابر ہے، مگر مراتب اور درجے کے اعتبار سے ان میں بھی فرق ہے. اللہ نے جب تمام صحابہ سے خیر بھلائی یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، تو کسی صحابی کے بارے میں لعن طعن کرنا، کسی کی شان میں توہین کرنا ظاہر ہے یہ بندے مومن کا کام نہیں ہے.
ابھی دور حاضر میں نئے نئے سلگتے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک فرقہ جو بہت تیزی سے جسے ہوا مل رہی ہے وہ مولائی فرقہ ہے۔ یہاں بھی اور مہاراشٹرا کی سرزمین پر بھی لے دیں گے، صرف ہم حضرت علی مولائے کائنات ہی کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں جانتے۔ قرآن کی آیتیں شہادت دے رہی ہیں، رب ہمارا فرما رہا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ پھر علی مشکل کشا کو ماننا، حضرت صدیق اکبر کی شان میں توحید کرنا، امام حضرت علی مولائے کائنات کو خلیفہ بلا فصل ماننا، تینوں خلفاء میں ان کو ترجیح دینا، ظاہر ہے اگر اس طرح کے ہمارے عقائد و نظریات بنتے ہیں، ہمارے ذہن میں اس طرح کی باتیں جنم لیتی ہے، تو آدمی صحیح معنوں میں وہ گمراہیت کے راستے پہ جا رہا ہے۔ جو ترتیب ہے خلفاء کی وہی صحیح ہے۔ صدیوں سے ہم سنتے چلے آئے ہیں علماء کے بیانات کو، قرآن کی آیتوں کو پڑھتے سمجھتے، احادیث مبارکہ کو سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن سرکار کی بھی حدیث اپنی جگہ مصنف، میری اس امت میں 73 فرقے ہوں گے، ظاہر ہے۔ اور سرکار نے فرمایا 72 یہ سب جہنمی ہوں گے، ایک ہی ایسا ہوگا جو جنت میں جائے گا، جنتی فرقہ ایک ہی ہے۔ اور جب اس کی تشریح کی گئی، علماء نے کی، اس کی وضاحت کی، صحابہ نے اس دور میں نبی سے پوچھا، نبی نے اپنی منشا اور اس کا اظہار فرمایا، تو ان باتوں کا اطلاق اس دور میں اہل سنت و جماعت پہ صادق آتا ہے۔ جو صحیح معنوں میں نبی اور صحابہ کے طریقے پہ چل رہے ہیں وہ ہم ہی ہیں۔ کسی سے بھی آپ پوچھیں گے جن کے عقائد و نظریات غلط ہے تو اپنے آپ کو سننے ہی کہیں گے۔ کوئی اہل حدیث یہ نہیں بولتا ہاں میں اہل حدیث ہوں، میں وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، نیچری ہوں، مودودی ہوں، چکرانوی ہوں، جتنے بھی یہ غلط نظریات اور عقائد جن کے خراب ہیں ان سے آپ بحث کریں، پوچھیں، تو وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کی سے تعبیر کرتا ہے۔ گویا وہ بھی جانتا ہے کہ حق میں اگر کوئی فرقہ ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہی ہے، جو نبی کی منشا کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، ان کو فالو کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس طرح کے جو بڑی تیزی سے لوگوں کے ذہن بدل رہے ہیں، مولا صحیح معنوں میں ان کی حفاظت فرمائے۔ عقیدہ، ایمان یہ بہت بڑی چیز ہے، سب سے اہم پہلو ایمان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جانے والے کا ایمان اگر صحیح ہے، خاتمہ بالخیر ہوا ہے، اللہ و رسول کی محبت میں ان کے عقائد و نظریات کو صحیح لے کر دنیا سے رخصت ہوا گیا، تو سمجھ لو اس کی عاقبت آباد ہے۔ ظاہر ہے ہمیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جہان کے لیے نہیں، ایک اور جہان کے لیے پیدا کیا ہے، جو ہماری اصل زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو فانی زندگی ہے،
ہمیں یہاں مسابقہ آرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیاوی معاملات میں ہاں مسابقہ آرائی اگر کرنی ہے تو صرف دین کے معاملے میں کرو, نیک بننے کے معاملے میں کرو. جس طرح صحابہ کا آپس میں مزاج تھا, نیک بننے کے سلسلے میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کی غرض سے ایک صحابی دوسرے صحابی کے سبقت لے جانے کے لیے, 2-4 قدم آگے بڑھنے کے لیے ہمہ وقت صحابی تیار رہا کرتے تھے. ذہن اس کا اس طرح نبی نے بنایا تھا. میرے محترم, مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم صحابہ کے بارے میں جو ہمارے عقائد و نظریات ہیں یہی صحیح ہے. وہ چوتھے خلیفہ ہیں, امیر المومنین ہیں, سب کے مراتب الگ الگ ہیں. اور مولا کائنات حضرت علی کی شان تو اتنی بلند, داماد پیغمبر بھی ہیں, چچا زاد بھائی بھی ہیں. اور جب سرکار ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینے میں جانے کے بعد مہاجر صحابہ اور وہاں پہ پہلے سے جو موجود تھے مدینے کی آبادی میں انصار صحابہ, عقد مواخات سرکار نے قائم فرمایا, بھائی چارہ قائم فرمایا. یعنی یہ ہجرت کرنے والے ایک مہاجر صحابی کا ہاتھ ایک انصاری صحابی کے ہاتھ میں دیا کہ آج سے تم دونوں آپس میں حقیقی بھائی کی طرح. ایک مہاجر ایک انصاری صحابی, دونوں کے ہاتھوں کو ملا دیا, ملاقات کرا دی اور بتایا کہ تم دونوں آج سے بھائی ہو. اس طرح مہاجر صحابہ کو انصار صحابہ کا بھائی بنایا اور ان کے گھروں کو رخصت کر دیا, سرکار نے بھیج دیا. اس موقع پہ مولائے کائنات اکیلے بچے, تنہا بچے, کوئی انصاری صحابی نہیں, سب ختم ہو گئے, سب چلے گئے مہاجر صحابہ کو لے کے. حضرت علی تھوڑا غمگین ہوئے, رنجیدہ ہوئے, اے کاش مجھے بھی سرکار کسی انصاری صحابی کا بھائی بنا دیتے, اپنے مواقعات قائم فرما دیتے, بھائی چارہ قائم فرما دیتے. روتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے, سرکار نے وجہ پوچھی, عرض کیا یا رسول اللہ ہر مہاجر صحابی کو آپ نے کسی نہ کسی انصاری صحابی کا بھائی بنایا ہے, مجھے بھی بنا دیتے, میں بھی خوش قسمت ہوں, میں بھی خوش ہو جاتا. عزیزان ملت اسلامیہ, اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا جو علی کی شان کے لیے اللہ اکبر. میرے نبی نے ارشاد فرمایا, علی کو مخاطب کیا, انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. تو بھائی, چچے زاد بھائی ابو طالب کی یہ لڑکے داماد آپ کے, اور اپنے مواقعات میں سرکار نے فرمایا تو دنیا آخرت دونوں جہان میں میرے بھائی ہو. اتنا عظیم مرتبہ سرکار نے ان کا بتایا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو انداز ان کا تھا رہنے سہنے کا, زندگی گزارنے کا, میرے محترم, چاہے وہ غزوہ بدر ہو, غزوہ احد ہو, غزوہ خندق ہو, جنگ خندق ہو, کوئی بھی مارکا ہو جس میں بنفس نفیس سرکار خود تشریف لے گئے جنگ میں, اور جس جنگ میں سرکار خود تشریف لے گئے اپنے صحابہ کے ساتھ, اسی کو غزوہ بولتے ہیں. غزوہ کی جمع غزوہ. ہر مارکے میں حضرت علی پوری بہادری اور پوری بے باکی کے ساتھ جنگ کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اتنی ہمت عطا کی تھی, ایسی بہادری عطا کی تھی, اتنی بے باکی اور جرأت عطا کی تھی. مشکل کشا مولا کائنات حضرت علی کو اللہ اکبر, اور انہوں نے ہر محاذ میں, ہر جنگ میں اپنے جوہر دکھائے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پہ حضرت علی کے بارے میں دعا فرمائی ہے. غزوہ احد کے بارے میں تنے تنہا حضرت مولا کائنات ایسے ہیں, دشمن کی سب میں گھستے ہوئے چلے جاتے ہیں, سرکار نظر نہیں آتے ہیں. غزوہ احد کا مارکا بڑا ہی عظیم مارکا
نردے بھی لے رکھا ہے۔ حضرت علی کو جب یہ محسوس ہوا سرکار غزوہ احد کے موقع پہ میدان جنگ میں نظر نہیں آ رہے ہیں، تلوار چلانا شروع کی ہے اور جس طرف دشمن کی فوجیں کھڑی ہیں اسی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دشمن کی صفوں میں گھستے ہوئے چلے گئے، کاٹتے ہوئے چلے گئے۔ اچانک سر حضرت علی کی نگاہ سرکار کے رخ زیبا پہ پڑی ہے، ہنس پڑے ہیں، سرکار باحیات ہے۔ ایسا لگا حضرت مولا کائنات کو گویا اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کی جماعت اتار کر اپنے محبوب کی حفاظت فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، سامنے بھی دشمن ہے، پیچھے بھی دشمن ہے اور بیچ میں یہ چند صحابہ ہیں مشکل میں گھرے ہوئے ہیں۔ سرکار کی باتوں پہ وہاں لڑائی کے سلسلے میں بات نہیں مانی ہے، اس کے خلاف عمل کیا تو نتیجہ اس کے برس نظر آنے لگا۔ مگر قربان جاؤ، مولا کائنات کہتے ہیں میں دشمن کی صف میں گھستا ہوا چلا گیا، ان کو مارتا ہوا چلا گیا، گویا فنار کرتا ہوا چلا گیا، اور جس وقت میری نگاہ سرکار کے رخ زیبا پہ پڑی ہے دل کی کلیاں مسکرا اٹھی، یقین ہو گیا اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر آج میدان بدر کی نہیں جنگ احد کے اندر اپنے حبیب کی حفاظت فرما رہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس موقع پر بھی نبی نے مولا کائنات حضرت علی کی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کے حق میں دعا فرمائی۔ یہ وہ عظیم صحابی اپنے عقائد و نظریات کو دور حاضر میں صحیح رکھنے کی ضرورت ہے۔ مولا کائنات نے اپنے دور میں فرمایا تھا کہ میرے سلسلے میں بھی دو گروپ ہوں گے اور گمراہ ہو کر ہلاک ہوں گے، ایک رافضی اور ایک خارجی۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو مجھ سے محبت کرے گا اور اتنی محبت کرے گا بولوں سے کام لے گا، حد سے تجاوز کر جائے گا مجھے ماننے کے سلسلے میں، اور ایک خارجی جو مجھ سے عداوت رکھے گا، بغض و حسد رکھے گا، اتنا جلے گا، اتنی عداوت رکھے گا کہ مجھے کافر بھی بنا دے گا۔ تو علی نے 1400 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، آپ نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا دو گروہ میرے سلسلے میں گمراہ ہو کر ہلاک ہوں گے۔ رافضیت کی طرف اشارہ کیا اور خارجیت کی طرف اشارہ کیا۔ مولا کائنات کا جب دور آیا، آپ امیر المومنین بنے حضرت عثمان غنی کے بعد، ظاہر ہے عثمان غنی کی کیسی شہادت ہوئی اس منظر ہماری نگاہوں کے سامنے آئے۔ بروائیوں نے کس طرح شہید کیا، آپ کے گھر میں گھسے، وہ بھی چھت کے راستے سے آئے اور شہید کیا۔ آپ کے جسم اقدس کا خون اللہ کی مقدس کلام قرآن عظیم کی آیتوں پہ پڑا۔ امام حسن حسین دروازے میں پہرا دے رہے ہیں، وہاں پھر بن کے کھڑے ہیں، مگر بلوائی دشمن آ رہا ہے تو چھت کے راستے سے آ رہا ہے، دیواریں فرد کے آ رہا ہے، دیواریں کود کے آ رہا ہے۔ امام علی مقام نے، مولا کائنات نے اپنے دونوں شہزادوں کو حضرت عثمان غنی کی حفاظت کے لیے دروازے میں کھڑا کیا تھا۔ میرے محترم، اب اسی خون کا بدلہ کہیے، جب مولا کائنات امیر المومنین بنے تو لوگوں نے درخواست کی کہ عثمان غنی کی خون کا قصاص لیا جائے، بدلہ لیا جائے، جن بلوائیوں نے انہیں شہید کیا ہے ان سے مقابلہ کیا جائے اور ان کے خون کا بدلہ لینا یہ ضروری ہے۔ یہ فضا اتنی بلند ہوئی، اتنی بلند ہوئی، مصلحت کے پیش نظر حضرت علی نے تھوڑا مصلحت سے کام لیا کہ ابھی وقت نہیں ہے، حالات اور خراب ہو سکتے ہیں اور انتشار پیدا ہو سکتا ہے، مگر قربان جائے اسی حالات کے اندر جنگ جمل قائم ہوئی، جنگ صفین قائم ہوئی۔ آج انسان اپنی آرا کا اظہار کر رہا ہے جنگ جمل کے بارے میں، باغ فتح کے بارے میں، جنگ صفین کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر کے اپنے ایمان کو خراب کر رہا ہے، اپنے نظریے، اپنے غلط نظریات کو عوام کے درمیان ڈال رہا ہے۔ کل بروز محشر جنگ جمل کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، جنگ صفین کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ باغ فتح جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ چاہتی تھی، باغ فتح کے بارے میں ہم سے نہیں سوال
محترم وہ صحابہ کے معاملات تھے، اجتہادی خطا صحابہ سے ہوئی، مگر سارے صحابہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا وعدہ فرمایا ہے، جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ میرے سارے صحابہ، میرے نبی کے ایمان لانے والے سارے اصحاب یہ جنتی ہیں۔ تو ہم اپنی ناقص رائے کو لے کر بہتان تراشی یا اس طرح کی کوئی بات کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ صدیاں گزر گئی، 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، اس دور میں نئے نئے فتنے رونما ہو رہے ہیں۔ میرے محترم، ان کی بہادری مولائے کائنات علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایسی شان کعبے میں پیدا ہوئے۔ کئی ایک روایت ہے، آج کعبے کا دیدار کرنے کے لیے انسان ہر ملک سے لاکھوں روپے خرچ کر کے صرف کعبے کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ یہ تو سب کا مقصد ہوتا ہے، کعبے کی زیارت، اللہ کا گھر، جو گھر زمین پہ سب سے پہلے بنا، جو رب کا گھر ہے، اس گھر کی زیارت کر لی جائے۔ زندگی ہے تو کم سے کم ایک مرتبہ اسے دیکھ لیا جائے۔ یہ تمنا لے کر انسان 3 لاکھ 4 لاکھ روپے خرچ کر کے جاتا ہے اس سرزمین پہ، نبی کے روضے کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، اور علی کی یہ شان اسی گھر میں پیدائش ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد، جو سرکار کی چچی ہیں، ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد، وہ کہتی ہیں کہ علی پیدا ہوئے، آنکھیں نہیں کھول رہی، 3 دن 3 راتیں گزر گئی، علی آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں۔ ہم خرچ کر کے کعبے کی زیارت کے لیے پہنچتے ہیں اور اسی گھر میں مولائے کائنات کی پیدائش ہو رہی ہے، مگر آنکھیں کھول کے رب کے گھر کی زیارت نہیں۔ اور جب سرکار نے اسے اپنی مبارک آغوش میں لیا، چچی نے کہا فاطمہ بنت اسد سے پیدائش تو 3 دن ہو گئے، مگر نور نظر ابھی تو آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں، میرا شہزادہ ابھی اپنی آنکھوں کو بھی نہیں کھولا ہے۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ بنت اسد چچی جان، اپنے شہزادوں کو میری گود میں تو دو۔ نور نظر کو، اپنی چچا زاد بھائی حضرت علی کو جیسے ہی سرکار نے گود میں لیا ہے، حضرت علی نے روایتیں بتاتی ہیں علی نے آنکھیں کھولی ہے، سب سے پہلے دنیا کو نہیں دیکھا، چہرے مصطفیٰ کو دیکھا۔ یہ قدرت کا کیسا کرشمہ کہیے، کیا منظور ہے رب کو۔ علی داماد پیغمبر ہونے والے بھائی، چچا کے بیٹے، چچا زاد بھائی بھی ہیں، سب سے پہلے دیکھا تو نبی کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک گود میں لیا اور آنکھیں کھولی، سرکار کے چہرے کی زیارت کی۔ اور ایک دور ایسا آیا، حضرت علی کی بہادری، ان کی جواں مردی، ہمت کا کوئی جواب نہیں۔ کہنے والے نے یہ بھی تھوڑی کہا ہے، علی کے علاوہ کوئی جوان نہیں، علی کے سوا، اور ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں۔ تمام بہادروں کے اور قوت پروردگار اللہ کی شیر ہے حضرت علی، لا فتح الا علی، علی کے علاوہ کوئی جوان ہے ہی نہیں، لا سیف الا ذوالفقار، اور ذوالفقار حیدری کے علاوہ کے سوا کوئی تلوار ہے ہی نہیں۔ میرے محترم، اسی لیے غزوہ بدر ہو یا جنگ احد کا موقع ہو یا جنگ خندق کا دن ہو، ہر موقع پہ مولائے کائنات نے اپنی بہادری اور جواں مردی کی تیور دکھائے۔ سرکار نے جا بجا ان کے حق میں دعا فرمائی ہے۔ خیبر کا وہ معاملہ، آج کوئی ایسا معاملہ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں، آدمی نحیف و ناتواں ہے، کمزور ہے،
مگر علی کا نام زبان پہ آیا تو وہ بھی اپنے اندر قوت محسوس کرتا ہے، طاقت محسوس کرتا ہے، ایک محاورہ بن چکا ہے۔ خیبر کا موقع اتنی طویل، کافی دن گزر گئے، سرکار نے ایک دن جھنڈا حضرت ابوبکر کو دیا اس مہم کے لیے، خیبر کا وہ جو قلعہ تھا فتح کرنے کے لیے ایک دن جھنڈا عمر فاروق اعظم کے ہاتھ میں دیا، مگر قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، کافی دیر ہوتی جا رہی ہے، ٹائم لگ رہا ہے، اور اتنا عظیم قلعہ وہ دروازہ خیبر کا، سرکار نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کل میں یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح فرمائے۔ نبی نے بشارت دی ہے، سارے صحابہ خوش ہو گئے۔ رات ہوئی، رات میں کسی صحابی کو نیند نہیں آ رہی ہے اس بات کو لے کے کہ کل جھنڈا سرکار کس کو دیں گے۔ اے کاش میرا نصیبہ بلند ہو، مجھے بلایا جائے اور سرکار میرے ہاتھوں میں وہ جھنڈا عطا کرے۔ وہ صحابی تھے، صحابی کوئی بدعقیدہ نہیں، وہابی دیوبندی نہیں، وہ جانتے تھے سرکار نے اگر فرمایا ہے تو کوئی نہ کوئی ہمیں میں سے فاتح خیبر بنے گا، کل یہ قلعہ فتح ہوگا۔ اگر جتنے دن گزر گئے کسی صحابی کے ہاتھ میں کوئی فاتح خیبر نہ بن سکا، یہ قلعہ فتح نہیں ہوا، مگر سرکار نے آج اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہے، کل جس شخص کے ہاتھ میں یہ جھنڈا دوں گا اللہ تعالیٰ اسے فاتح خیبر بنائے گا، یہ قلعہ کل فتح ہوگا۔ صحابہ کو یقین ہو گیا، سرکار نے اگر فرمایا ہے تو یقیناً کل یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ کسی صحابی کو خوشی میں نیند نہیں آ رہی ہے، کروٹ پہ کروٹ بدل رہے ہیں، کل کس کا نام لیا جائے گا، سرکار کی نگاہوں کا مرکز اور محور کون بنے گا۔ سارے صحابہ صبح ہوئی بارگاہ مصطفیٰ پہ حاضر ہیں، زبان مبارک ابھی جنبش نہیں کر رہی ہے، صحابہ کی نگاہیں سرکار کے چہرے کی طرف ٹکٹکی باتیں لگی ہوئی ہے۔ صحابہ کی صحابی کو، کس صحابی کو ہم میں سے سرکار مطالبہ کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اور ایسے ماحول میں میرے نبی نے نام لیا ہے، این علی ابن ابی طالب، حضرت علی کہاں ہیں؟ سارے صحابہ کو یقین ہو گیا کہ جھنڈا حضرت علی ہی کو دیا جائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، آشوب ششم ہو گئی ہے، آنکھوں میں جلن ہے، تکلیف ہے، آنکھیں ان کی دکھ رہی ہے، آنکھ آ گئی ہے، وہ آرام کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی کو بلا کے لاؤ۔ صحابہ گئے، علی کو پیغام دیا، مولا کائنات تشریف لائے، اور میرے سرکار نے اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت علی کی آنکھوں سے لگا دیا، لعاب دہن نکالا، آشوب چشم میں مبتلا ہے، آنکھیں دکھ رہی ہیں، کھول کے دیکھا نہیں جا رہا ہے، مگر سرکار کے لعاب دہن میں اللہ نے اسی برکت عطا فرمائی۔ مکہ اور مدینہ آپ جاتے دیکھیے، جس کنویں میں 1400 سال پہلے سرکار نے اپنا لعاب دہن ڈالا ہے، وہ کھارا پانی 1400 سال کے بعد آج بھی مٹھا ہے۔ اتنی برکت رب نے عطا فرمائی ہے، سرکار کے مبارک دھوپ لعاب دہن میں لگا دیا۔ حضرت علی فرماتے میری آنکھیں فوراً ایسی ٹھیک ہو گئی، ایسا لگا کہ کبھی دکھتی نہیں تھی۔ یہ لعاب دہن کا کمال صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور سب کو یقین ہے سرکار نے فرمایا تو یہ ہوگا۔ ارے سورج اگر پورب سے نکلتا ہے مشرق سے اور مغرب میں ڈوبتا ہے، یہ سورج بھی اپنا راستہ بدل سکتا ہے، مگر سرکار نے لیکن اگر فرما دیا ہے کہ قلعہ کل فتح ہوگا تو سرکار کا فرمان ٹل نہیں سکتا، یہ غلط نہیں ہو سکتا ہے، کل قلعہ ضرور انشاءاللہ فتح ہوگا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ اور ایمان تھا کہ سورج بھی اپنا راستہ بدل سکتا ہے، مگر نبی کا فرمان یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد سرکار نے وہ جھنڈا مولائے کائنات کے ہاتھوں میں دیا، تاریخ گواہ ہے، وہ خیبر کا قلعہ، وہ دروازہ روایت معتبر کتابوں میں آیا جسے 40 صحابہ ہلا نہیں سکے، ٹس سے مس نہ کر سکے۔ حضرت علی نے اس دروازے کو تنے تنہا اٹھایا اور اپنی پشت میں رکھے، جب بھیجا ہے تو صحابہ فرماتے ہیں 40 گز دور جا کے وہ خیبر کا قلعہ گرا ہے دروازہ۔ کہاں سے یہ طاقت آئی؟ یہ ایمان کی طاقت تھی،
ان کی جو اپنی جسمانی طاقت و قوت تھی وہ تو تھی، مگر یہ ایمانی پاور کہیے کہ اللہ نے ان کا ایمان کتنا مضبوط بنایا تھا۔ ایمان کے تیور میں جب آتے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ جسمانی قوت کچھ اور ہوتی ہے، مگر جب ایمانی قوت آدمی دکھانے پہ آتا ہے تو کچھ کا کچھ کر بیٹھتا ہے۔ اور یہ تمام مثالیں اور نظیریں ہمیں صحابہ کے وجود میں نظر آتے ہیں۔ وہ دروازہ جسے 40 صحابہ نہیں لا سکے، مگر حضرت مولا کائنات کی طاقت، ایمانی روحانیت کا عالم یہ اپنی پشت پہ رکھ کے 40 گز دور پھینکا ہے اسے اٹھا کے۔ قلعہ فتح ہوا، سرکار کی بات صادق آئی، اتنے دنوں سے ظاہر ہے فاتح خیبر بننا کسی اور کے لیے مقدر تھا، تو حضرت ابوبکر کے ہاتھوں میں کیسے فتح ہوگا؟ مولا کائنات کے ہی ہاتھوں سے فتح ہوگا نا۔ عثمان غنی کیسے فتح کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھوں میں کیسے فتح ہو سکتا ہے جب فاتح خیبر بننا کسی اور کے لیے مقدر ہو چکا ہے؟ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کل جس کے ہاتھوں میں میں جھنڈا دوں گا وہی فاتح خیبر بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق و مالک، ہمارا رب کل انشاءاللہ الرحمن کی فتح فرما دے۔ دنیا نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے، فاتح خیبر مولا کائنات اسی وقت سے یہ مسل بنی ہے جب کوئی چیز اٹھانی ہوتی ہے، طاقت کا جوہر دکھانا ہوتا ہے تو کوئی اور نام ہماری زبانوں میں نہیں آتا ہے، اگر آتا ہے تو خلیفہ راوی حضرت علی کے مرتضی مشکل کشا حضرت علی کے مرتضی کا نام آتا ہے، جو جن بازوؤں میں طاقت نہیں ہوتی ہے، جن کے قدموں میں طاقت نہیں ہوتی ہے، ایسا بھی انسان جب پنجہ آزمائی کرتا ہے تو یا علی پکارتا ہے، یا علی اس کی زبان پہ آتا ہے۔ کچھ تو نام پہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی زبان پہ جاری فرماتا ہے۔ میرے محترم، تو مولا کائنات حضرت علی کے مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً بڑے عظیم صاحب اور یہ چوتھے خلیفہ، آج دور حاضر میں جو فتنے نمودار ہو رہے ہیں ان فتنوں پہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دور ایسا آ گیا ہے، ایمان کی حفاظت یہ ضروری ہے، ایمان کی حفاظت، عقائد و نظریات کی حفاظت یہ ضروری ہے۔ سرکار نے اپنے دور میں فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا، انسان صبح میں اگر مومن ہوگا تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ سرکار کا ارشاد، شام میں اگر مومن ہے تو صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ ظاہر ہے اگر اپنے گرد و نواح کا ہم جائزہ لیں، بہت سارے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں، کچھ کا کچھ اپنی زبان سے بول دیتے ہیں، بکتے ہیں، علم نہیں ہے، کافر ہو گئے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، علم نہیں ہے، میں نے جو جملہ ادا کیا میں شریعت کے اندر رہ کے اسے ادا کیا یا شریعت سے وہ خارج ہے، میرا ایمان صحیح سلامت ہے یا میں ایمان کے دائرے سے نکل چکا اسے پتہ بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہو رہا ہے، اور سرکار نے فرمایا ہے تو دور بھی آئے گا چاہے جتنے فتنے پیدا ہو جائیں۔ سرکار نے فرمایا ہے میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، 72 ناری ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، تو ظاہر ہے 73 فرقے ضرور ہوں گے، لیکن حق میں وہی فرقہ ہوگا جو نبی اور ان کے اصحاب کے ماننے والوں کو مانے گا اور ان کے راستے اور ان کی روش کو اپنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی عقائد و نظریات کی حفاظت فرمائے، ہمارے آنے والی نسلوں کے ایمان کی مولا حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔